ایک انتہائی شرمناک اور خوفناک دردناک واقعہ 28 جون کو پیش آیا جب سویڈن کے اندر مسلم کمیونٹی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے کہا، وہ سیکیورٹی کے ساتھ آیا، سیکیورٹی کے حصار میں فل پروٹیکشن کے ساتھ، اور اس نے وہاں پہ یہ کہا کہ اس کے پاس کورٹ کے آرڈر ہے، وہ آزادی اظہار رائے اور ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہے۔ اور اس ملعون شخص نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ایک بہت ہی دردناک، المناک اور خوفناک طریقہ اپنایا۔ وہ طریقہ ایسا تھا جس کو دیکھ کے ہر مسلمان لرز اٹھے، ہر مسلمان کی روح کانپ اٹھے۔ اس نے قرآن پاک کو جلانے کے لیے، وہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو اس نے ایک ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور دوسری ہاتھ میں اس نے ایک بڑا لاؤڈ سپیکر اٹھا کے وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس کورٹس کے آرڈر ہے۔ کورٹ کے کہنے پہ وہ پوری پروٹیکشن کے ساتھ، کیونکہ سویڈن کے اندر آپ کو آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے بقول اس شخص کے، تو میں یہ جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں نعوذ باللہ مسلمانوں کا قرآن پاک کو جلا کے۔ اور اس بدبخت اور ملعون شخص نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن پاک کو اچھالا، اس کو پاؤں کے اوپر مسلا اور آخر میں اس کو نعوذ باللہ آگ لگا دی۔ قرآن پاک بہت مقدس کتاب ہے جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور دیکھیں، ہمارا جو قرآن پاک ہے نا، اس کے اندر کہیں بھی یہ چیز مینشن نہیں ہے کہ آپ دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں، جو دوسرے مذہب کے خدا ہیں، ان کو جھوٹا کہیں۔ تو قرآن پاک نے بھی بہت ساری چیزوں پہ جھوٹے خدا کہا ہے، لیکن یہ نہیں ہمیں سکھایا گیا ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے قرآن پاک کے اندر، کہ آپ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہیں۔ ہم مسلمان تو کبھی نہیں کہتے۔ اس بدبخت شخص نے کہا کہ میں پوری اجازت کے ساتھ آئی ہوں۔ تو کیا سویڈن کے اگر وزیر اعظم اور صدر کے خلاف وہ احتجاج کرتا، کیا وہ سویڈن کا جھنڈا جلاتا، تو سویڈن کی جو کورٹ ہے اس کو اس چیز کی اجازت دیتی؟ بالکل بھی نہ دیتی۔ یہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ ایک بار پھر کھیلا گیا۔ اور اس شخص کا تعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پلانٹڈ شخص تھا، اور وہ سویڈن کے اندر ایک مہاجر تھا، ہجرت کر کے، مائگریشن کر کے وہ سویڈن کے اندر آیا تھا، اور ایران کی طرف سے کچھ ملیشینز جو ہیں ان کو پلانٹ کیا گیا ہے، پیسے کے ذریعے ایسے لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا ہے۔ اور ایران مشہور ہے ان چیزوں میں کہ فرقہ واریت کے لیے اس نے ہر مسلم ملک کے اندر اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے جہاں پہ وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فرقہ واریت کے نظر ہوا۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ امت مسلمہ کس موڑ کے اوپر کھڑی ہے؟ یہاں پہ انگلینڈ کی کوئین الزبتھ جو ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، یہاں پہ ایک دن کا سوگ ہو گیا، جو ہے جی آپ کا جو جھنڈا ہے وہ نیچے رہا، ہر کسی کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا، یہاں پہ بلیک ڈے منایا گیا۔ تو یار، یہ لبرلز، یہ جو برگرز لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ان کی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے رونا پیٹنا جب کوئی ادھر مغرب کا کوئی مرتا ہے، کوئی عیسائی مرتا ہے، یا کچھ اس طرح کے واقعے۔ جب کوئین الزبتھ مری تب کون کون رویا؟ سب سامنے آ گئے تھے۔ تو کیا ہمارے حکمران اتنے بے بس ہیں کہ جب ان کی مغرب کی ان کی ماں مرتی ہے، جب ملکہ الزبتھ مرتی ہے، تو پاکستان کے اندر ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا جاتا ہے؟ تو کیا اب 3 دن کا سوگ نہیں بنتا؟ 3 دن کا کیا، اب تو سوگ بنتا ہے۔ اگر آپ میں ہمت تھی، آپ سویڈن کے سفیر کو یہاں سے باہر نکال کرتے، آپ وہاں پہ جا کے اجازت دیتے، ان کا منہ توڑتے۔ ان کی پولیس جو اس وقت ادھر موجود تھی مسجد کے باہر، انہوں نے کسی بھی قسم کی مسلمانوں کو وہاں پہ مزاحمت کرنے نہیں دی۔ جن لوگوں نے مزاحمت کی ان کو ہی الٹا گرفتار کر لیا گیا، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو کب تک ہم چپ بیٹھے رہیں گے ایسے واقعات پہ؟ یہ ہمارا قرآن پاک
ہمارا دین، یہ ساری چیزیں ہماری ہیں. قرآن پاک ہمارے لیے سب سے مقدس کتاب ہے دنیا کی. تو آپ جب کوئی لبرلز، ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی لبرلز ہیں، جب آپ کا مغرب میں کوئی مرتا ہے اس وقت آپ کا جو ہے منہ اس طرح کھلتا ہے، بڑے بڑے آنسو، آپ ان کے جنازوں پہ چلے جاتے ہیں، ایک عیسائی کے جنازے پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ قرآن پاک کیا آپ کے لیے کوئی معمولی چیز تھی قرآن پاک کی بے حرمتی؟ تو یہ سوال ہے کہ ہم یہ بے حرمتی کب روکیں گے؟ ایسے واقعات کو ہم کب روکیں گے؟ ایسے واقعات تب تک نہیں روکیں گے جب تک کوئی ایک مسلم حکمران اس ملک کے اوپر چڑھائی نہیں کرے گا، جب تک ایسے ملعونوں کو، ایسے بدبختوں کو سر عام نہیں لٹکایا جائے گا، تب تک ایسے واقعات نہیں تھم سکتے. تو میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ واقعات کس کے کہنے پہ کیے جاتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کو آزمانے کے لیے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت جذباتی ہوتے ہیں، بہت، یہ جو مذہب ہے یہ بہت جذباتی ہے. تو جب آپ ہماری مقدس کتاب قرآن پاک جیسی کتاب جو ہمارے پیارے نبی کے اوپر نازل ہوئی، اس کتاب کی بے حرمتی کریں گے تو کیا ہم جذباتی نہیں ہوں گے؟ تو میں ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ آپ اگر سو کے اٹھ گئے ہیں تو کوئی اقدامات کر لیں. ایک دن کے احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کب تک آپ چپ بیٹھے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ یہ میرا ایک سوال ہے جس کا مجھے پتا ہے کوئی جواب نہیں ملنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا. ایسے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے. اتنی بڑی مسلم کمیونٹی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا.